بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حکومت کی پسپائی، جی ہاں، اور مولانا فضل الرحمان کی جیت۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ سے جڑی دو خبریں، اور دونوں کی دونوں انتہائی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں جو 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کرنی تھی اس پٹیشن کی جو مجوزہ آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور وکیل عابد زبیری نے ایک دائر کی تھی، پھر اس کے بعد استدعا کی تھی کہ اس کی جلد سماعت کی جائے۔ پاکستان کے سارے یعنی 5 کے 5 ہائی کورٹس میں یہ پٹیشنیں داخل کی گئیں، اور آج حامد خان جو سینیٹر بھی ہیں پی ٹی آئی کے اور وکیل رہنما بھی ہیں، انہوں نے عدالت میں کہا کہ جناب ہم یہ درخواست واپس لے رہے ہیں، تو سپریم کورٹ سے یہ درخواست واپس لے لی گئی اور یوں یہ پٹیشن خارج ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اور دوسری خبر، آپ نے وہ ڈیم فنڈ والے یا ڈیم فنڈ کے حوالے سے جو بڑے مشہور ہیں، وہ بابا رحمت پتہ نہیں ڈیم فنڈ والا چیف جسٹس ثاقب نثار، آپ کو یاد ہے ان کے دور میں ایک ڈیم فنڈ بنایا گیا تھا، اور اطلاعات کے مطابق پتہ نہیں 12، کچھ لوگ کہتے ہیں 16 ارب روپیہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، اس پر مارک اپ بھی وصول ہو رہا ہے۔ تو آج سپریم کورٹ نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ اس کا حکم نامہ جو ہے وہ حکم نامہ آپ سمجھ لیں کہ تحریری حکم نامہ آج جاری ہوا۔ 9 اکتوبر کو اس کی آخری سماعت ہوئی تھی، تو اس میں ہدایت کی گئی کہ یہ سپریم کورٹ کا یہ اکاؤنٹ بند کیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ کام ہے کہ آپ ڈیم کے لیے چندے اکٹھے کریں، آپ کے پاس جو سائل آئیں، بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیز والے، یہ پانی بیچنے والی کمپنیوں کے جو لوگ ہیں، ان سے کوئی چھوڑا نہیں۔ ثاقب نثار نے اس وقت حکومتی خرچوں پر، سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کے خرچے پر 5 اسٹار ہوٹلز میں پوری دنیا کے ٹرپ لگائے، بما فیملی اور ڈیم فنڈ اکٹھے کر رہے تھے۔ واہ، جو اپنا کام ہے وہ کیا نہیں، اور بلکہ جو کیا ہے وہ بیڑا غرق کر کے گئے ہیں ثاقب نثار، سپریم کورٹ اور ہماری عدلیہ کا۔ بہرحال ان کو شوق تھا خود نمائی کا، حکومت کرنے کا، اور یہ بالآخر سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب یہ حکومت کے پبلک اکاؤنٹ میں یہ پیسہ ٹرانسفر کیا جائے، اور حکومت کو ہدایت کی کہ اس حوالے سے ایک ذیلی اکاؤنٹ کھولا جائے، اور جو بینکوں سے جو مارک اپ آتا ہے وہ حاصل کیا جائے، اور جب یہ دیامر بھاشا ڈیم بنے اس کے لیے رقم کی ضرورت ہو تو یہ رقم اس فنڈ سے جو ہے وہ استعمال کی جائے۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں، میرا خیال نہیں، میرا یقین ہے کہ دنیا کے کسی جو ہوتے ہیں نا پسماندہ ترین کسی افریقی ملک کی بھی عدالتیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی ہوں گی جس طرح ہمارے سابق چیف جسٹس صاحبان کرتے رہے۔ یاد ہے وہ افتخار محمد چودھری نے وہ جو بلوچستان میں جو کون سا تھا سینڈک والا جو ریکوڈک، اس پروجیکٹ کے ساتھ جو کچھ کیا، 4 کے 6 ارب ڈالر حکومت پاکستان کو بطور تاوان ادا کرنا پڑے، تو آج کوئی پوچھنے والا ہے انہیں؟ تو یہ آج یہ قضیہ جو ہے وہ ایک قصہ ختم ہوا، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں یہ کہا کہ جناب اس کے جو عمل درآمد کیس کی 5 جنوری 2019 کو عمل درآمد بینچ بنایا گیا، اس کے جو 5 ارکان تھے 4 ریٹائر ہو گئے ہیں، اس میں بھی عمر عطا بندیال، جسٹس عظمت سعید شیخ، اعجاز الاحسن، فیصل عرب، یہ سارے ریٹائر ہو گئے ہیں، اور اب صرف منیب اختر اس بینچ کے باقی ہیں۔ بہرحال کیا کہتے ہیں، خس کم جہاں پاک۔ تو اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ جناب بالآخر حکومت کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، کیوں کہ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کا استدلال تھا، زور دے رہے تھے، بلاول بھٹو زرداری ہر جگہ پر اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ جناب چارٹر آف ڈیموکریسی اور ہمارے منشور کا حصہ ہے
کہ ایک آئینی عدالت قائم کی جائے گی، لیکن اب آئینی عدالت قائم نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے برعکس جو مسودہ جو مشترکہ سامنے آیا وہ مولانا فضل الرحمان کا ہے کہ آپ آئینی عدالت کی بجائے آپ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک آئینی بینچ قائم کریں، 5 رکنی 7 رکنی جو بھی ہو۔ وہ اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی تفصیل میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بیان کی ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو مہربانی کر کے وہ دیکھ لیں۔ تو اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بالآخر حکومت نے پسپائی اختیار کی ہے، اپنا مسودہ جس پر وہ زور دے رہے تھے بجائے اس کے اب مولانا فضل الرحمان کے مسودے پر آمین کر دی ہے، اتفاق کر لیا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بات اس سے آگے شروع ہوگی۔ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح۔ اس وقت 25 اکتوبر سے پہلے جو ترامیم لے کر آنی ہیں وہ ترامیم حکومت لائے گی، پاس کروائے گی، اور ممکن ہے، یہ میں امکان ظاہر کر رہا ہوں، ممکن ہے یہ جو موجودہ مسودہ ہے اس پر مولانا فضل الرحمان کی اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ملاقات بھی طے ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ، تو عین ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی آئینی بینچ کے حوالے سے مان جائے اور یہ متفقہ طور پر ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جائے۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا ہے کہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی یا نہیں ہوگی، بات اس سے آگے جائے گی۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب حکومت یہ سمجھتی ہے، آپ یوں سمجھیے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب کہ حکومت کو 2/3 میجارٹی حاصل ہو جائے گی قومی اسمبلی میں بھی اپنے طور پر، اور حکومت یا حکومت کے اتحادیوں کو اور سینٹ میں بھی ان کے ارکان ان کا ساتھ دیں گے۔ جب وہ دیگر ترامیم لائیں گے اس کے لیے وقت چاہیے ہوگا، 2-4 مہینے، ہو سکتا ہے 6 مہینے، تو اس دوران جو دیگر ترامیم ہیں وہ بھی پاس کروا لی جائیں گی۔ لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ فرسٹ ڈراپ ان دا بکٹ یا اوشن، یا بارش کا پہلا قطرہ آپ سمجھ لیں، وہ یہ ترمیم ہے۔ اب اس ترمیم کا حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس ترمیم سے وہ راستہ روکا جائے گا یا وہ کام، وہ عمل روکا جائے گا جس کا حکومت کو خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی وہ آئین کے وہ آرٹیکل ہیں 184(3) وہ از خود نوٹس، اور یہ وہ جس طرح ابھی کمپلیٹ جسٹس والا جو معاملہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جناب کچھ جج صاحبان جو ہیں وہ ملا کے یہ جو ہے اپنا 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دیں۔ ایسا ممکن ہے، لیکن یہ بہت بڑا سنگین بحران جنم لے گا اور ایسا کرنے نہیں دیا جائے گا، لیکن امکانات تو ہیں۔ کیونکہ اب تو میں دیکھ رہا تھا کسی انڈین ٹیلی ویژن چینل کے ایک بڑے معروف تجزیہ کار ہیں، انہوں نے تو کھل کر کہہ دیا کہ جناب یہ تو جسٹس منصور علی شاہ تو پی ٹی آئی کے حامی ہیں، خدا جانے ان کے پاس یہ خبر کہاں سے آئی۔ لیکن اب ظاہر ہے ان کی بھی نظریں ہوتی ہیں، ان کے تجزیہ کاروں کی، جو ہمارے عدالتی نظام ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے۔ لیکن ایک جو بات ہے میرا خیال ہے اس کو ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا۔ میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ جو باقی عدلیہ بچے گی وہ تو صرف جو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ فوجداری دیوانی کیسز کی جو اپیلیں ہیں، بنیادی طور پر تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ ایپلیٹ کورٹ، اپیلیں سننے والی کورٹ رہ جائے گی، کیونکہ اگر آئینی بینچ اس کے اندر بن جاتا ہے تو اس کا تو کردار یا کام ہی الگ ہوگا، دائرہ اختیار ہی الگ ہوگا، جس کے وہ جزیات وہ طے کریں گے آئینی ترمیم میں۔ تو اس میں اب بانی پی ٹی آئی عمران خان کے جو کیسز ہیں، جتنے بھی کیسز ہیں، ظاہر ہے اس میں اگر ان کو فرض کر لیتے ہیں سزا ہوتی ہے، کچھ کیسز میں تو ان کو سزا ہوئی، ایک کیس میں ان کو بری کر دیا گیا، وہ جو سائفر والا کیس تھا، 2 کیسز میں، اور عدت والے کیس میں
ایک کیس ہے جو توشہ خانہ 1 والا جو کیس ہے، اس میں سزا معطل ہوئی ہے، سزا کلعدم نہیں ہوئی ہے، ان کو بری نہیں کیا گیا۔ اب وہ سزا اگر ہائی کورٹ میں برقرار رہتی ہے، یا توشہ خانہ 2 میں یا 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں اگر ان کو سزا سنائی جاتی ہے اور ہائی کورٹ بھی اس سزا کی توثیق کر دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے، تو ظاہر ہے سپریم کورٹ میں جائیں گے اپیل کے لیے۔ تو پھر وہاں پہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عمران دار ججز یا ہم خیال ججز یا عمران خان کے حامی جج صاحبان وہاں پر بیٹھے ہیں، اگر وہ اکثریت میں ہیں اور وہ بینچ ایسا بناتے ہیں، تو وہاں سے عمران خان بری ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر یہ جیسے کہتے ہیں it's a big if، اگر عمران خان کو کسی ملٹری کورٹ کے ٹرائل میں بھی سزا ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کی اپیل بھی ہائی کورٹ میں جائے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گی، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں جائے گی، اور اس میں بھی بری ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے۔ لیکن جسے کہتے ہیں جانکاری رکھنے والے لوگ یا واقفان حال، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اب بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے، بہت سی تبدیلیاں اسٹیبلشمنٹ میں، بہت سی تو نہیں، ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، ڈی جی ISI کی تعیناتی ہوئی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر اپنی مکمل فیلڈنگ سیٹ کر دیں گے، یا فیلڈ سیٹ کر دیں گے، یہ مکمل ان کی گرپ ہوگی۔ ویسے ایک بات ہے کہ آرمی چیف کہ کور کمانڈر کتنے بھی کیوں نہ اس کے ہم خیال ہوں یا نہ ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن آرمی چیف کی کمانڈ کو ڈس اوبے کوئی نہیں کر سکتا۔ کوشش کی گئی ہے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا فوج کا ڈسپلن یا آرڈر وہ ٹوٹ جائے، ایسا نہ ماضی میں ہوا ہے، نہ اب ہو رہا ہے، نہ آئندہ خیر مستقبل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ مستقبل کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جو نومبر تک جو بہت سے یعنی تقریباً 25 یا 26 نومبر کو کافی تک تقریباً میرا خیال ہے 4 جرنیل جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، جن میں سب سے بڑا نام آصف غفور کا ہے، لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور جو اس وقت NDU کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہے۔ تو اس کے بعد ابھی 2 کور کمانڈرز کی جو سمجھ لیں، کیونکہ کور کمانڈر ملتان تھے جنرل لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی، جن کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ جو کور کمانڈر بہاولپور جو ہے وہ اس کا عہدہ بھی خالی ہے، اسی طرح وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے۔ اسی طرح 2 عہدے ہیں جو سٹاف پوسٹنگ جنہیں کہتے ہیں، QMG کوارٹر ماسٹر جنرل جو GHQ میں ہوتا ہے، ایڈجوٹنٹ جنرل جو بھی GHQ میں ہوتا ہے، یہ کیونکہ یہ جو موجودہ DG ISI ہیں جنرل عاصم ملک یہ ایڈجوٹنٹ جنرل تھے، تو یہ 4-5 جو کور کمانڈرز بھی لگانے ہیں جنرل عاصم منیر نے، جس میں بھاولپور ہے، ملتان ہے، 2 سٹاف پوسٹنگ ہے، اور شفل تو ہوگی نا۔ تو اس کے بعد پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جناب معاملات ان لوگوں کے لیے اتنے سہل نہیں ہوں گے جو کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے یا 184(3) از خود نوٹس کے ذریعے باقاعدہ حکومت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ ماضی میں کرتے رہے، تو اب ان کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 20 تاریخ جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ یہ خیر میں جس وقت آپ سے مخاطب ہوں، ممکن ہے سینٹ میں یا اس میں یہ بل پیش کر دیا جائے یا کل کر دیا جائے، لیکن 20 تاریخ یہ رکھی گئی ہے کہ 20 یا 21 کو ہر حال میں یہ آئینی ترامیم منظور ہو جائیں گی یا ترمیم منظور ہو جائے گی، بشرطے کہ حکومت کے نمبر 101% پورے ہوئے۔ تو اگر نہ ہوئے تو پھر
ہم یہی کہہ سکتے ہیں حکومت کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔